کورونا کی وجہ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد میں نمازوں کا اہتمام صرف امام اور مؤذن ہی کر رہے ہیں اور عوام کو مساجد میں نماز ادا کرنے کی منائی ہے۔ آئندہ 25 تاریخ سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس مشکل وقت میں جب کہ لوگوں کے ایک ساتھ جمع ہونے پر پابندی ہے، ایسی صورتحال میں شہر اور ملک کے علماء کرام کی متفق رائے ہے کہ لوگ اس ماہ مبارک میں اپنے گھروں ہی میں رہ کر عبادات کریں۔ اسی سلسلے میں شہر اجین کے مفتی محمد عارف نے NN نیوز کے ذریعے عوام سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کا تعاون کریں اور اس لاک ڈاؤن میں اپنے گھر میں ہی نماز اور تراویح کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ ہمارے سامنے چند دنوں کے بعد ماہ مبارک رمضان المبارک آنے والا ہے، ہمارے پاس اس کی کیا تیاریاں ہیں، ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ تو میرے دوستو، حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہی گھروں میں رہ کر کے تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن ہے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر کسی گھر میں حافظ قرآن نہیں ہے تو ان گھر کے حضرات کو یہ چاہیے کہ وہ لوگ الحم طرح سے اپنی تراویح کو مکمل کر لیں، یا قرآن کریم کی کچھ اور صورتیں ہو وہ یاد ہو تو اس سے اپنے گھروں میں رہ کر، جیسا کہ موجودہ حکومت کا جو ہم پر حکم نافذ ہوا ہے، ہمارے سہیوگ کے لیے جو وہ کام کر رہی ہے، ہمیں اس میں ان کا بھرپور سپورٹ کرنا ہے۔ شاسن پرشاسن کا بھی ہمیں بھرپور سپورٹ کرنا ہے اور ہمیں ان کا تعاون کرنا ہے ان کاموں کے اندر۔ جیسا کہ ابھی حالات چل رہے ہیں، وبا چل رہی ہے، اور ایسی وبا کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھروں پر رہیں اور اپنے گھروں پر رہ کر کے رمضان المبارک کا اہتمام کریں اور اس کا احترام کریں، اور اپنے گھروں میں رہ کر کے ہم لوگ خوب عبادت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ جو ہمارے برادری جو وطن ہے، دوسرے غیر مسلم لوگ ہیں، دوسری برادری کے لوگ ہیں، وہ سبھی ہمارے ایک ملک میں رہنے کی وجہ سے بھائی بھائی ہیں۔ تو ہمیں آپس میں بھائی چارہ قائم رکھنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی ہے، اس میں سے سب سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ ایک اپنا پڑوسی ہو، اور سب سے پہلا اس کا حق یہ پڑوسی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ مسلمان ہے، تیسرے نمبر پر وہ اپنا رشتہ دار ہے۔ اور پڑوسی کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی تو ہیں لیکن وہ نہ تو اپنے رشتہ دار ہیں اور نہ صرف مسلمان ہیں، اور ایک اپنے پڑوسی ہیں تو ان کے 2 حقوق ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ایک اپنا پڑوسی تو ہے لیکن وہ صرف اپنا پڑوسی، نہ تو اپنا رشتہ دار ہے نہ تو وہ مسلمان ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں ہر ایک پڑوسی کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کا پڑوسی اگر بیمار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو موقوف کرے اور پہلے اس کی تیمارداری کرے، اس کو ہاسپٹل لے کر کے جائے۔ اسی طریقے سے بھائی چارے کو قائم رکھے اور اپنے گھروں میں خوب عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر کے خوب عبادت کرنا ہے، عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے ملک میں امن و امان کے لیے دعا بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔